بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو نعتیہ اشعار بنا کر یہ پڑھتے ہیں، کیا ان شعروں میں بے ادبی تو نہیں؟ وہ شعر یہ اس نے بیان کیا ہے کہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا کمال آیا۔ تو اس صورت میں یہ شعر کیا پڑھنا یہ جائز ہوگا یہ نہیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، یہ دونوں اشعار جو ہیں یہ سخت بے ادبی پر مشتمل ہیں۔ ان اشعار کو پڑھنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو اس میں حوروں کو مغرور کہا گیا ہے کہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا۔ یہ جی عجیب اپنا پیسہ کمانے کی طرف خدا را ایسے اشعار نہ پڑھیں جن میں بے ادبی ہو۔ یہ اب حوروں کے بارے میں سخت بے ادبی والے الفاظ ہیں کہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا۔ عجیب بندے ہیں یار، پیسہ کمانے کی خاطر دین کا نام استعمال کر کے اور لوگوں کو بھی بیوقوف اور اپنا آخرت میں بھی سزاوار بن رہے ہیں۔ اور یہ جو اشعار ہیں یہ سخت بے ادبی اور ناجائز ہیں، اور اللہ عز و جل کے لیے یہ الفاظ کہ اس نے ماتھے پر تل لگا دیا، اس کی شایان شان یہ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ مبارک کالا بتانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ کیوں بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو؟ پیسہ بنانے کی خاطر اس طرح کے اشعار جو سخت بے ادبی والے ہوں، لوگ بھی اس طرح کے ہیں بیچارے، اور اس میں علماء کرام بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی منع نہیں کرتے، وہ بھی ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں جی کیا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ ان کو منع کریں اور ایسے بے وقوف نعت خوانوں کو اسٹیج رسول پر نہ چڑھنے دیا جائے جو رسول اللہ کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کریں۔ دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا جی، ان کو نعت خوان بنا دیا ہے۔ آج کل علماء کو سنتے ہی نہیں ہیں، بس وہ جی گانے کی صورت میں نعت بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی نعت اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمائی ہے۔ اور یہ جو اشعار میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا کالا رنگ مبارک بیان کیا جاتا ہے، تو محققین کے نزدیک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ مبارک سیاہ نہیں تھا بلکہ سخت گندمی کلر کا رنگ تھا، نہ کہ یہ جو اشعار کے اندر کالا رنگ بیان کیا گیا ہے یہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور یہاں تو پورا شعر جھوٹے واقعے پر مشتمل ہے، اور جھوٹا واقعہ بیان کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو ہرگز بھی ایسے جو نعت خوان لٹر پھٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو اسٹیج رسول پر بھی نہ چڑھنے دیا جائے۔ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا شریعت میں کس چیز کو بیان کرنا ہے کس چیز کو نہیں بیان کرنا، بس پیسے کی خاطر جو جس میں دھن لگ گئی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ عز و جل ایسے بے وقوف اور جاہل جو ثنا خوان مصطفیٰ بن کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سے ہمارے لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔